میں امداد سمرو۔ کھیل آخری اوور میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، عمران خان کی شکست واضح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر عمران خان سنبھال پائے تو بچ جائیں گے، ورنہ فائنلی عمران خان صاحب کی گیم اوور۔ صرف عمران خان صاحب کا اقتدار جاتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ عمران خان صاحب کی سیاست پر سوالیہ نشان بن گئے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت کو ان سے چھیننے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ علیم خان لندن گئے ہیں جہانگیر ترین کے پاس۔ یہ ملاقات صرف عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ملاقات تحریک انصاف کو اپنے قبضے میں لینے کی ہے۔ پارٹی عمران خان کی، خرچہ کیا تھا جہانگیر ترین اور علیم خان نے، پانی دیا تھا جہانگیر ترین اور علیم خان نے، بانی تھے عمران خان۔ تو ایک لڑائی یہ بھی ہے، اس لڑائی پر بھی بات ہوگی آج کے ولاگ میں، اس طرح نہیں، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ ہے ملاقاتیں ہی ملاقاتیں ہیں۔ عمران خان اپنے اتحادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور عمران خان کے اتحادی دوڑے دوڑے اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو کھیل تو واضح ہو گیا، صورتحال واضح ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم نے اپوزیشن کو ایک طرح سے انکار کر دیا تھا مون صلاحی کی اسٹیٹمنٹ دلوا کر، اور اس کے بعد پھر آج شجاعت حسین صاحب نے اسلام آباد میں آصف زرداری سے ملاقات کرنی ہے۔ کل انہوں نے ملاقات کی مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ شجاعت حسین صاحب کے متعلق کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہ اسلام آباد جائیں گے، ملاقات کریں گے، لیکن جو ظہور الہی ہاؤس سے میڈیا کو چیزیں جاری کی جاتی ہیں، فیڈ کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز آئی تھی میرے پاس جس میں کہا گیا تھا کہ شجاعت حسین صاحب تو علیل ہیں، وہ اسلام آباد نہیں جا رہے، مگر پھر کل دنیا نے دیکھا کہ شجاعت حسین صاحب اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب جب میں بات کر رہا ہوں تو بہادر آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ جو دہشت گرد تھے، وہ جن کے ساتھ عمران خان ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ جن کو بس وزارت دے کے بھول ہی گئے تھے کہ جی کوئی وزیر ہے، کیونکہ ان کو تو کوئی اور چلا رہا ہوتا تھا فون پہ۔ شجاعت حسین صاحب کی جو اسلام آباد جانا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی بھی میرے پاس پوری آ گئی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور بی اے پی والوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی جب باپ کا سایہ یا باپ کا ہاتھ سر سے اٹھ جائے تو پھر ظاہر ہے بچے یتیم کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو باپ پارٹی ہے، میں باپ پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب کے پاس اور شجاعت حسین سے ملاقات کرنے وہ آئے تھے صادق سنجرانی صاحب۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کا حساب کتاب لگ رہا ہے تو اپنے ساتھ ہمارا وزن بھی ڈال کے اور ذرا تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کر لیں، ہمارا بھی کر لیں، اپنا بھی کر لیں۔ تو عمران خان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کوئی نہیں کر رہا وزیر اعظم کے ساتھ۔ ابھی کل ہی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے۔ کل ہی بلاول بھٹو زرداری کا جو تاریخی لانگ مارچ ہے وہ ختم ہوا، اور اس کا آخری نتیجہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونا، اور اس سے بھی بڑا نتیجہ جمع ہونے کے بعد جب رزلٹ آئے گا تو وہ بڑا نتیجہ ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا نتیجہ کل میں نے بتایا تھا کہ حامد میر کی بحالی۔ تو حامد میر کی بحالی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو لائے تھے، کل بھی میں نے گزارش کی تھی، وہ اور عمران خان وہ پسپا ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کی نہیں چل رہی۔ جو حامد میر پر پابندیاں لگوانا چاہتے تھے، جنہوں نے نکلوایا تھا ٹی وی چینل سے، اب وہ ان کی نہیں چل رہی، یعنی اب پالیسی میں پیراڈائم شفٹ آ گیا ہوا ہے۔ تو خیر، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے سراج الحق صاحب سے۔ سراج الحق صاحب کے پاس ایک ووٹ ہے مولانا اکبر چترالی کا، اور وہ ایک ووٹ سینٹ میں تو ہوا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، نیوٹرل۔ تو یہ ساری کہانی ہے، 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو ملاقات کراچی میں ابھی جاری ہے متحدہ قومی موومنٹ والوں کے ساتھ، اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ۔ تحریک انصاف ایسے پھاڑ چکی ہے بیچ میں سے جیسے کوئی شیشے کو پتھر لگے اور شیشہ چکنا چور ہو جائے، یا جیسے کوئی پرانا کپڑا اگر آپ کھینچیں تو لیرو لیر ہو جائے۔ پی ٹی آئی لیرو لیر ہو چکی ہوئی ہے، جہاں دیکھیں پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ، جہاں دیکھیں پی ٹی آئی میں گروپ۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے اندر 4-5 گروپ، مرکز میں پی ٹی آئی کے اندر 6-7 گروپ، پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر 6-7 گروپ، بلکہ وہ جو لالی گروپ تھا پرانا سب سے پہلا باغی گروپ پی ٹی آئی کا، انہوں نے بھی الگ سے اجلاس کر لیا ہوا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بہتی گنگا میں ہم نے بھی نہانا ہے، ہم نے بھی ہاتھ دھونی ہے، ہم نے بھی شنان کرنا ہے، اگر باقی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ اٹھائیں۔ تو وہ بھی اپنا حساب کتاب برابر کرنے کے لیے عثمان بزدار کے ساتھ وہ بھی کمر کس کے آ گئے سامنے۔
اچھا سندھ میں نے بتایا، کے پی کے میں الگ سے اب صف بندیاں ہو رہی ہیں، بلوچستان والے معاملات تو کب کے پی ٹی آئی کے ختم ہو چکے ہیں، سندھ اور بلوچستان سمجھے پی ٹی آئی کے چیپٹرز بالکل کلوز ہیں، بس سندھ میں حلیم عادل شیخ اکیلے ہیں تھوڑا بہت کچھ کرتے پھرتے ہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں، ورنہ سندھ میں پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ لانگ مارچ میں، ان کے لانگ مارچ میں وہ جو حقوق سندھ مارچ کے نام سے نکالا تھا وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی تھی شجاعت حسین صاحب کیوں اسلام آباد گئے ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، میرے پاس پوری کہانی ہے اس کی، شجاعت حسین صاحب کو کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم اپوزیشن کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے بعد کیوں مکر گئی تھی، کس نے ان کو بہلایا پھسلایا تھا، یہ ساری کہانی میرے پاس ہے۔ اور اب کیوں چودھری شجاعت حسین صاحب علالت کے باوجود اسلام آباد گئے ہیں اور انتہائی باوقار اپنے ساتھ بندہ جو ہے ان کے اپنا طارق بشیر چیمہ صاحب ان کو لے کر، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب میں یہ ہے وہ بات کھری کرتے ہیں، منہ پہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ گئے، تو اس کا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں نے بی اے پی والوں کی خبر آپ کو سب سے پہلے میں نے دی تھی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا تھا رابطہ، جام کمال نے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس 5 ایم این ایز ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ مجھے جو آپ لوگوں نے میری حکومت گرا کے مجھے ذرا کیا تھا، تھوڑا سا میری عزت کو نقصان پہنچایا تھا، تو پھر آپ وہ مجھے واپس کر دیں، یعنی قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اس کو گرائیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ ہوا تھا رابطہ۔ اس رابطے کے بعد 2 روز پہلے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ ملاقات مجھے ابھی پتہ چلی ہے جام کمال نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں۔ اب بی اے پی کے 5 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، جام کمال کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس 5 ووٹ ہیں، 5 لیکن میں نے جب آپ کو پہلے ویلاگ بھی بتایا تھا، میں نے جب اس پر کام کرنا شروع کیا تو مجھے کوئٹہ سے میرے سورسز نے جو بی اے پی پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جام صاحب کے ساتھ 3 ووٹ پکے ہو سکتے ہیں، ایک نوابزادہ خالد مگسی، روبینہ عرفان اور احسان ریکی، زبیدہ جلال اور اسرار ترین یہ صادق سنجرانی کے ساتھ، اسحاق ترین صادق سنجرانی کے ساتھ ہے، زبیدہ جلال سائنس کے ساتھ، سائنس کا آپ کو سمجھ ہے نا، جہاں سائنس کا اشارہ ہوگا وہاں زبیدہ جلال جائیں گی۔ تو جام کمال کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں مستقبل کی جو حکمت عملی صف بندی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں اپنی حکومت بنانے کی بھی خواہش مند ہے نا، اگلی حکومت وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ان کی ہو، کیونکہ بلوچستان میں نمبر 2 پارٹی تو بلکہ نمبر 1 پارٹی جے یو آئی ہے، بی اے پی تو ایک ارینجمنٹ تھا نا پی ٹی آئی کی طرح کا، ادھر سے لوگ لو، ادھر سے لوگ لو، ادھر سے لوگ لو، جے یو آئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جام کمال کو آج لیتے ہیں اور پھر اگلے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ مل کر اگلی حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جام کمال کی اس ملاقات کے بعد اب آپ دیکھیں گے، ویسے ظاہر ہے اب حکومتیں گرنی ہیں نا، حکومتیں اب مرکز میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر حکومتیں گریں گی، تو پھر وہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی بالکل 100% سچ ثابت ہوئی ہے کہ جام کمال نے کہا ہے کہ جی مجھے قدوس بزنجو کو ہٹانا ہے، باقی جو آپ مرضی کر لیں، باقی تسی جو مرضی کرو، مجھے قدوس بزنجو کو ہٹا کے اپنی عزت بال بدلا لینا ہے بھائی، بدلا، میں جام ہوں بھائی، جام، اگر وہ بزنجو ہے تو میں بھی جام ہوں، اور جام جو ہے وہ تو پھر ظاہر ہے۔ تو بہرحال تو اب وہ اس معاملے پہ بات، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے، مولانا صاحب اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اپنے بلوچستان حکومت مولانا صاحب کی جو وہاں کی پارٹی ہے وہ تو بلکہ یہ چاہتی تھی کہ قدوس بزنجو کو اپنا جام کمال کو ہٹانے کے بعد قدوس بزنجو کی جگہ وہ کوئی حساب کتاب لگا لے، لیکن مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یار، ہم نے پیپلز پارٹی والوں کو تانا دیا ہے کہ کس کے باپ کے کہنے پر باپ سے ووٹ لیے ہیں آپ نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے، تو وہاں ہم اگر اپنی حکومت بناتے ہیں تو نہیں، وہاں ہم حکومت گرانے میں کامیاب۔ وہ جو مولانا صاحب کا فلسفہ ہے کہ بھائی خزاں جائے باہر آئے نہ آئے، تو عمران خان صاحب کی اتحادی حکومت وہاں سے گرے، پھر ہمارا وزیر اعلیٰ بنے نہ بنے، وزیر اعلیٰ وہ خود جا کر بنائے، اور تو پھر قدوس بزنجو بن گئے تھے۔ تو اب وہ مولانا صاحب کی جو جماعت ہے وہ تو چاہتی ہے کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہو، کافی عرصہ ہو گیا ان کی اپنا حکومت بنے ہوئے، تو یہ ایک مولانا صاحب کا حساب کتاب لگ رہا ہے وہاں پر، اور اس میں
3 ووٹ یہاں سے بھی اپوزیشن کو مل رہے ہیں۔ وہ جو کل آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ نام بتاؤں وہ آپ کو، وہ پوچھ رہے تھے صحافی کہ 172 ارکان، آپ کے پاس ارکان کتنے؟ تم زرداری صاحب نے کہا تھا ارکان 172 سے زیادہ ہی ہیں، آپ کو نام بھی بتا دوں، تو وہ نام اب آنا سامنے شروع ہو گئے ہوئے۔ تو یہ جام کمال صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں، جام صاحب کا دعویٰ ہے، مولانا صاحب کے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ، میرے تمام ایم این ایز بی اے پی کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، اب اگلی کہانی ہے شہباز شریف اور سراج الحق صاحب کی ملاقات تو سیدھی سیدھی ووٹ مانگنے گئے تھے، اب انہوں نے وقت مانگا ہے کہ ہم نے اپنی کرنی ہے بات اپنا اتحادیوں اپنے پارٹی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور پھر ہم ظاہر ہم جمہوری جماعت ہیں، جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں، تو ہم آپس میں مشاورت کر کے اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کراچی میں جو ہونے جا رہا ہے، ایک چیز تو ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ والے ظاہر ہے وہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب کا خطاب کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سے جو چھینی گئی سیٹیں ہیں ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ اب ان سے سیٹیں پیپلز پارٹی نے تو چھینی نہیں ہے، جے یو آئی نے تو چھینی نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے تو چھینی نہیں ہے، تو ان سے سیٹیں کس نے چھینی جی؟ ان سے سیٹیں چھینی ہیں پی ٹی آئی والوں نے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرا کر ہی ان کو وہ سیٹیں آئندہ انتخابات میں واپس ملنے کا امکان ہے، جو خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ خالد مقبول صدیقی بھائی، وہ متروکہ ہر چیز کو متروکہ سمجھتے ہیں نا وہ والے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی متروکہ سیٹیں واپس لیں گے جو ہمارے لیے ترک کر دی گئی تھی، اپنا پی ٹی آئی کے لیے ہم سے ترک کروا دی گئی تھی، تو وہ ہم اپنی متروکہ سیٹیں واپس لیں گے، 14 سیٹیں۔ تو اس صورت واپس ہو سکتی ہیں کہ جب عمران خان جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہو، کیونکہ عمران خان کے ساتھ کوئی جو لوگ گئے ہیں کراچی، ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سیاسی طور پر جوڑ توڑ کرنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ سارے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، سارے وہ پھر مطلب اگر تھوڑی دیر کے مذاکرات کے بعد سارے غصہ کر کے اٹھ جاتے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے۔ تو اس سے بڑا ایک اور جھٹکا عمران خان صاحب کو لگا ہے۔ پیر صاحب پاگاڑا مرشد، وہ خیرپور جا کر سو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کرنا عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، تو خبریں یہ ہیں کہ جو ان کو بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ پیر صاحب تو خیرپور میں، ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ تو خیرپور میں، وہ آپ سے نہیں مل سکتے، یعنی جی ڈی اے والوں کی طرف سے بھی نہ۔ فہمیدہ مرزا کا ایک ووٹ ہے، وہ پتہ نہیں کون مینیج کرے گا، مینیج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ آصف زرداری ان کی طرف نہیں جائیں گے، پیپلز پارٹی شاید ان کی طرف نہ جائے، میں شاید کہہ رہا ہوں، سیاست میں ممکنات کا کھیل ہے، وہ شاید۔ تو جی ڈی اے کے 2 ووٹ جو ہیں، غوث بخش مہر صاحب ہیں اور سائرہ بانو، یہ، اور تیسری ہے یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، تو یہ 2 ووٹ جی ڈی اے کے۔ غوث بخش مہر صاحب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے عرصے سے کمفرٹیبلی بیٹھ رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ ان کا اگلا ٹھکانہ پیپلز پارٹی ہو۔ تو مہر صاحب جو ہیں وہ ہیں، سائرہ بانو ہیں، اور پیر صاحب پگاڑا کے جو ہے وہ رابطے بہت اچھے ہو گئے ہوئے زرداری صاحب کے ساتھ، تو وہ ممکن ہے کہ وہ معاملات ادھر ان کے یہ چل پڑے، یہ ووٹ بھی ادھر آ جائے۔ تو بی اے پی بھی ہو گئی مینیج، جی ڈی اے بھی لگ رہا ہے مینیج ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جائے گی کس کے ساتھ؟ مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ۔ دونوں میں کیو ہے، ان کے درمیان ہے، ان کے آخر میں ہے، ایم کیو ایم پی ایم ایل کیو، تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ جائے گی، پی ایم ایل کیو جو فیصلہ کرے گی، کیونکہ ان کو ڈرائیو کرنے والا ایک تھا، جنہوں نے پچھلے دنوں کھیل خراب کیا ایم کیو ایم کا، مسلم لیگ قائد اعظم کا، اب ان کو تو کر دیا گیا منع کہ جی آپ نے اب ان معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب نے جب ہاں کر دی کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ان کو آفر کی گئی سی ایم شپ کی، تو اس کے بعد آفر کے بعد وہ کیوں مکر گئے؟ پھر مونس الہی نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی تھی؟ کیوں اپنا کھیل خراب کیا تھا؟ 2 چیزیں تھیں۔ ایک، جو لوگ ان کو جانتے ہیں اپنا چودھری خاندان کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو سیدھے چل دیتے ہیں، نہیں چلنا چاہتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ گھر آئے، آپ کی عزت کی، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ درمیان میں رہ کے بارگیننگ بھی کرتے ہیں، اور پھر بارگیننگ کرتے کرتے آگے اپنا وزن بھی بڑھاتے ہیں، یعنی کسی کو بیچتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب سی ایم بننے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کہ ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر عمران خان صاحب کو میسج کروا دیا مونس الہی صاحب کے ساتھ کے ذریعے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اپوزیشن نے کہا کہ نہیں یار ان کے پاس نہیں جانا، اور پھر بیچ میں کام خراب یہاں سے ہوا کہ چودھری پرویز الہی کو دعوت دی کھانے کی شہباز شریف صاحب نے، ان کی اپنی فرمائش پر کہ بھی ہم یہ ہمارے پاس آئیں، پھر یہ بھی ہمیں بلائیں گے،
تو وہ ان کی فرمائش پر دعوت ہوئی لیکن اس دعوت میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ہوا کیا بیچ میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی شجاعت حسین کی، اور آج کچھ دیر کے بعد 5 بجے کا وقت ہے طے، آصف زرداری کے ساتھ چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہوگی ملاقات. اب اس ملاقات میں کیا ہوگا؟ وہ جو پہلی ملاقات میں ہوا وہی ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیا ہوا تھا. پہلے ہوا یہ تھا کہ شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب نے جب یہ سارا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی طرف چل پڑی تھی تو انہوں نے خود میسیج کروایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو کہ جی ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، مل کے چلتے ہیں. گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، چودھری برادران نے کہا، اور ہمیں مسئلے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ اگر اپنی کوئی گارنٹی ان کے لیے لیتے ہیں اور ان کے جو ماضی ہمارا ان کو بٹھا کر ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے پاس آ جائیں گے شہباز شریف صاحب. اور ظاہر ہے ملاقات کے بعد شہباز شریف سے بات کی، زرداری صاحب نے بھی، مولانا صاحب نے بھی. انہوں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. شہباز شریف صاحب چلے گئے، وہاں بات چیت ہوئی، گلے شکوے ہوئے، ہر چیز ہوئی کہ جی دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا، آپ کے والد صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وزارت اعلیٰ کا، لیکن وہ وعدہ آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا تھا. آج پھر ہم آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدہ. انہوں نے کہا جی نہیں، اب ہم جو وعدہ کریں گے، جو زرداری صاحب نے کہا ہے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، جو زرداری صاحب نے کہا ہے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. چودھریوں نے بھی کہا اور شریف برادران نے بھی کہا، مولانا صاحب نے بھی کہا. معاملات طے ہو گئے. معاملات طے ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ جی اب یہ چل کر جائیں گے دعوت پر شہباز شریف صاحب کی. تو چودھری برادران، تو شہباز شریف صاحب کی دعوت آخری وقت میں ایک فون کال کی وجہ سے، جو آخری وقت میں فون کال آیا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فون کس کا تھا، ایک فون کال کی وجہ سے وہ ملاقات ہو گئی ملتوی، انکار ہو گیا. انکار سے چودھری برادران کا کام خراب ہو گیا. اپوزیشن کے پاس نمبر پورا تھا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس سے نقصان چودھری برادران کا ہونا ہے، اپوزیشن کا نہیں ہونا. اپوزیشن کے پاس نمبر پورا ہے، تو ادھر اپوزیشن کا نمبر پورا تھا اور انہوں نے فون پر انکار کر کے اپنا کام خراب کر دیا. جو فون کر رہے تھے اب ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ بس آخری بار، اس سے زیادہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، جو آپ نے کر لیا کر لیا. تو چودھری برادران پھر آزاد ہو گئے، پنچھی آزاد ہو گئے. جب پنچھی آزاد ہو گئے، پنچھیوں کا نقصان ہو رہا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پرویز الہی تو کر رہے تھے بارگیننگ. پرویز الہی کے ساتھ تو شہباز شریف نے کہا میں نہیں ملوں گا. آصف زرداری نے بھی کہا کہ نہیں یار انہوں نے ہماری عزت خراب کی، ہم نے نہیں ملنا پرویز الہی کے ساتھ. تو شجاعت حسین صاحب بذات خود گئے، جن کی ہر جگہ بہت عزت ہے. شجاعت حسین صاحب کی آصف زرداری اس لیے بھی عزت کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے. کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب آصف زرداری پر منشیات کا مقدمہ بنا تھا، وہ منشیات کا مقدمہ انٹرنیشنلی کہیں چلانا تھا، انٹرنیشنل اسمگلر آصف زرداری کو ثابت کرنا تھا، اور پاکستان میں منشیات کی اسمگلنگ میں سزائے موت تھی. رحمت شاہ آفریدی آصف زرداری صاحب کے ہینڈلر کے طور پر وہ گرفتار ہوئے، ان کو سزائے موت سنائی گئی. وہ بعد میں 2008 کی حکومت پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد وہ رہا ہوئے اور ان کی سزائیں ختم ہوئی. ان کو بیچارے کا سارا جو تھا نا بزنس وغیرہ سارا ان کا اڑ گیا. بہرحال تو اس وقت شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ تھے. 97 والی نواز شریف کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو مشرف کی کو کی وجہ سے گئی تھی. شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ تھے. شجاعت حسین صاحب نے وزارت داخلہ کی منظوری ضروری تھی، وزیر داخلہ کے دستخط ضروری تھے باہر انٹرنیشنلی کسی عدالت میں یا کسی فورم پر آصف زرداری کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے، اسمگلنگ کا، منشیات کی اسمگلنگ کا. شجاعت حسین صاحب نے انکار کر دیا کہ جھوٹا مقدمہ ہے، میں نہیں کروں گا دستخط. یہ بات آصف زرداری صاحب کو دل پر لگی. محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس کا اعتراف کر گئی کئی بار کہ شجاعت حسین صاحب کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے. سیاسی مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا جو جھوٹا مقدمہ ہے میں اس میں گواہی نہیں دوں گا، میں اس پر دستخط نہیں کروں گا. تو اسی وجہ سے بھی آصف زرداری صاحب ان کی بہت عزت کرتے ہیں. تو شجاعت حسین صاحب خود نکلے کہ یار یہ جو معاملہ خراب ہو گیا ہے ایک فون کال کی وجہ سے اور چھوٹے کی لالچ کی وجہ سے، اس کو میں خود ٹھیک کرتا ہوں. تو شجاعت حسین صاحب گئے مولانا صاحب کے پاس. کل باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب جو آپ نے کہا تھا، اب یہ میں تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا اس پر ہم دوبارہ نیگوشیشن کرتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں. مسلم لیگ قائد اعظم بھی آ گئی. تو اب یہ بھی امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اجلاس ہو نہ ہو، اتحاد ہی مل کر پریس کانفرنس کر لیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ووٹ آف کانفیڈنس تو عمران خان کو لینا پڑے گا. اور آصف زرداری صاحب نے تو کل عمران خان صاحب کی جو دھمکی تھی کہ جی میں پھر اگر بچ گیا تو پھر میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو آصف زرداری نے کہا کہ جی دھمکیاں کیوں دیتے ہو، آؤ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان لڑ لے، پتہ چلے گا کہ کون زیادہ خطرناک ہے. تو یہ صورتحال ہے. عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ عمران خان کے لوگ زیادہ ملتے جا رہے ہیں. پلڑا اپوزیشن کا بھاری ہے. آخری اوور ہے، اب سیٹ ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.